آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں جو محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایک منشور ہے ان تمام روحوں کے لیے جو روزمرہ کی زندگی سے کچھ زیادہ چاہتی ہیں۔ رچرڈ باک کی لازوال تخلیق جوناتھن لیونگسٹن سیگل۔ جی ہاں، یہ صرف ایک سمندری بگلے کی کہانی نہیں لگتی، بلکہ ہر اس شخص کی داستان ہے جو اپنے فن، اپنے جنون یا اپنی ذات میں کمال حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہو۔ بالکل۔ تو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ڈریم ٹیلز پر ہر کہانی سننے والوں کے اندر چھپے ہوئے امکانات کو جگانے کی ایک کوشش ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس سفر پر چلنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے اس پرواز کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ پرواز شروع ہوتی ہے ایک بہت بنیادی لیکن گہرے تصادم سے۔ تصادم؟ کس قسم کا تصادم؟ یہ تصادم ہے انفرادیت اور اجتماعیت کے بیچ کا۔ ایک طرف جوناتھن ہے جس کے لیے زندگی کا مطلب اپنی صلاحیتوں کی انتہا کو چھونا ہے، اور دوسری طرف اس کا جھنڈ یعنی فلاک، جس کے لیے زندگی کا مطلب صرف پیٹ بھرنا ہے۔ پیٹ بھرنا اور محفوظ رہنا یعنی بقا۔ کتاب کا اصل جادو اسی تصادم کی تشریح میں چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اسی تصادم سے شروع کرتے ہیں۔ جوناتھن باقی بگلوں سے بالکل الگ ہے۔ جہاں باقی سب مچھلی کے ٹکڑوں پر جھپٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑان کی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے والدین پریشان ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم تو بس ہڈیوں اور پروں کا ڈھانچہ بن گئے ہو۔ لیکن جوناتھن کے لیے اڑان کا فن سیکھنا کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جھنڈ اسے عجیب سمجھتا ہے۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ نہیں بلکہ یہ کہ جھنڈ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ مجبور؟ وہ کیسے؟ ہر سماجی ڈھانچہ، چاہے وہ انسانوں کا ہو یا پرندوں کا، اپنی بقا کے لیے ہم آہنگی پر انحصار کرتا ہے، پریڈکٹیبلٹی پر۔ تو جو بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اسے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی بری بات نہیں، یہ بس نظام کی فطرت ہے۔ بالکل۔ کتاب کا گہرا سبق یہی ہے کہ معاشرہ برا نہیں، بلکہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ غیر معمولی کو اوسط پر لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نظام چلتا رہے۔ جوناتھن اس نظام کے لیے ایک وائرس کی طرح تھا، اور یہ وائرس بہت خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ جوناتھن کو تو رفتار کا جنون ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ناکام ہوتا ہے، 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر کنٹرول کھوتا ہے، 90 میل پر تو تقریباً اپنے پر ہی توڑ بیٹھتا ہے، اور ہر بار پانی سے پتھر کی طرح ٹکراتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک رات وہ مکمل طور پر ہمت ہار دیتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ بھائی میں تو ایک عام بگلا ہوں اور مجھے اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ ناکامی کا وہ لمحہ ہے جو ہر عظیم دریافت سے پہلے آتا ہے۔ یہ خود شناسی کا ایک اہم موڑ ہے۔ جب وہ ہار مان کر یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے تیز اڑنے کے لیے بنایا گیا ہوتا تو میرے پر باز یعنی فیلکن جیسے چھوٹے ہوتے، تو وہ اپنی محدودیت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ جی، لیکن جو چیز عظیم روحوں کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی اندھیرے میں روشنی تلاش کر لیتی ہیں۔ بالکل، اور اسی شکست کے لمحے میں اسے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کا راز ملتا ہے۔ اسے اپنے ہی الفاظ یاد آتے ہیں، باز جیسے چھوٹے پر، اور وہ ایک دم ٹھہر جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جواب ہمیشہ سے اس کے پاس تھا، اسے صرف اپنے لمبے پروں کو سکیڑ کر ان کی نوکوں پر اڑنا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک خوش قسمت اتفاق نہیں تھا؟ اگر اسے وہ باز جیسے پروں کا خیال نہ آتا تو کیا اس کی ساری جدوجہد بیکار جاتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میرے خیال میں کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قسمت نہیں بلکہ ایک تیار ذہن کا نتیجہ تھا۔ تیار ذہن مطلب؟ لوئس پیسچر نے کہا تھا، موقع ہمیشہ تیار ذہن کے حق میں ہوتا ہے۔ جوناتھن نے ہزاروں گھنٹے مشق کی تھی۔ وہ ایروڈائنامکس کے اصولوں کو کسی بھی دوسرے بگلے سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کا ذہن اس مسئلے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ جب حل سامنے آیا، چاہے وہ لاشعور سے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس نے اسے فوراً پہچان لیا۔ تو یہ قسمت نہیں تھی؟ نہیں، یہ شدید توجہ اور تیاری کا انعام تھا۔ اور اس انعام نے تاریخ بدل دی۔ وہ 2000 فٹ کی بلندی سے غوطہ لگاتا ہے اور 214 میل فی گھنٹہ کی ناقابل یقین رفتار حاصل کرتا ہے۔ ایک بگلے کے لیے یہ چاند پر قدم رکھنے کے برابر تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہو کر سوچتا ہے کہ جب اس کا جھنڈ یہ دیکھے گا تو وہ بھی آزادی اور علم کی ایک نئی دنیا دریافت کریں گے۔ مگر ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے نا؟ بالکل برعکس۔
اسے عزت دینے کے بجائے جھنڈ کی کاؤنسل اسے برادری سے نکال دیتی ہے، ہاں، غیر ذمہ داری اور روایات کے خلاف ورزی کے الزام میں۔ اور اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بگلے سے زیادہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے جو زندگی کا اعلیٰ مقصد ڈھونڈتا اور اس پر عمل کرتا ہے؟ لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا، وہ سب اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے والے کو اکثر اسی نظام سے نکال دیا جاتا ہے جسے وہ بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو اسے نکال دیا جاتا ہے، لیکن وہ اکیلا رہ کر پہلے سے کہیں زیادہ سیکھتا ہے۔ جی، وہ بوریت، خوف اور غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر ایک شام 2 چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن بگلے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تمہیں گھر لے جانے آئے ہیں، ایک اعلیٰ مقام پر۔ یہاں سے کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ جوناتھن ان کے ساتھ ایک نئی دنیا میں پرواز کر جاتا ہے جسے وہ جنت سمجھتا ہے، لیکن یہ جنت ویسی نہیں جیسی ہم سوچتے ہیں۔ بالکل، یہ جنت آرام کی جگہ نہیں بلکہ ایک نیا اسکول ہے، ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ۔ اچھا۔ یہاں اس کی ملاقات ایسے بگلوں سے ہوتی ہے جو اس کی طرح پرواز میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہیں پر کمال یا پرفیکشن کا تصور گہرا ہوتا ہے۔ کیسے گہرا ہوتا ہے؟ زمین پر کمال کا مطلب تکنیکی مہارت تھا، یعنی تیز اڑنا، لیکن اس نئی دنیا میں یہ ایک روحانی حالت بن جاتی ہے۔ روحانی حالت یعنی اپنی لامحدود فطرت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جانا۔ اور اسی ہم آہنگی کا سبق اسے سب سے بڑے استاد چیانگ سے ملتا ہے۔ جوناتھن اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ جگہ جنت ہے؟ چیانگ مسکرا کر کہتا ہے، نہیں، جنت کوئی جگہ یا وقت نہیں ہے، جنت کامل ہو جانے کا نام ہے۔ یہ جملہ اس کتاب کا دل ہے۔ آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ چیانگ کی تعلیمات کا نچوڑ دراصل غیر سنویت یا نان ڈیولزم کا فلسفہ ہے جو ہمیں ویدانت اور بدھ مت جیسی مشرقی روایات میں ملتا ہے۔ اچھا۔ اس کے مطابق ہمارا اصل میں یہ جسم نہیں بلکہ وہ خالص شعور ہے جو زمان و مکان سے آزاد ہے۔ جب چیانگ کہتا ہے کہ تم ایک ان لکھے عدد کی طرح کامل ہو، تو وہ جوناتھن کو یاد دلا رہا ہے کہ اس کی اصل حقیقت گوشت اور پروں تک محدود نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کامل رفتار وہاں موجود ہو جانا ہے، تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ جان لو گے کہ تم ہر جگہ پہلے سے ہی موجود ہو تو فاصلے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ چیانگ اسے بتاتا ہے، خیال کی رفتار سے اڑنے کے لیے تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تم وہاں پہلے ہی پہنچ چکے ہو۔ جوناتھن دن رات سخت مشق کرتا ہے لیکن 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔ اور پھر چیانگ اسے ایک اور کلیدی بات بتاتا ہے، تمہیں اڑنے کے لیے ایمان کی نہیں، اڑان کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ مطلب صرف یقین کر لینا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہر فن پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ دعا سے گٹار بجانا نہیں سیکھ سکتے، آپ کو اس کے فزکس اور میکینکس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ روحانیت میں بھی یہی اصول ہے۔ تو چیانگ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے اپنی حقیقی فطرت کو سمجھو اور اس کا تجربہ کرو۔ بالکل۔ اور پھر ایک دن جب جوناتھن پوری توجہ مرکوز کرتا ہے، اسے اچانک یہ ادراک ہوتا ہے، یہ سچ ہے، میں ایک کامل لامحدود بگلا ہوں۔ اور اسی لمحے وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ایک بالکل مختلف سیارے پر ہوتا ہے جہاں سبز آسمان اور 2 سورج ہیں۔ وہ خوشی سے چیختا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اس نے زمان و مکان کی قید توڑ دی تھی۔ یہ ذہنی حدود کے ٹوٹنے کا حتمی ثبوت ہے۔ اور پھر چیانگ کے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس کے آخری الفاظ صرف رفتار یا طاقت کے بارے میں نہیں ہوتے۔ نہیں، وہ کہتا ہے، جوناتھن، محبت پر کام کرتے رہنا۔ یہ اس کہانی کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ جی، کمال کا حتمی مقصد طاقت نہیں بلکہ محبت اور ہمدردی بن جاتا ہے۔ علم کی انتہا یہ ہے کہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ چیانگ کے جانے کے بعد جوناتھن کو اکثر اپنے پرانے جھنڈ کا خیال آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی بگلا ہوگا جو اپنے زنجیریں توڑنا چاہتا ہوگا۔ لیکن اس کا استاد سلیون اسے سمجھاتا ہے کہ واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہیں پتھر ماریں گے، وہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے۔ لیکن جوناتھن کہتا ہے، سلی، مجھے واپس جانا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے نا؟ بہت بڑا۔ اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا،
پھر بھی وہ واپس اس جہنم میں کیوں جانا چاہتا تھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا؟ کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب جوناتھن ایک طالب علم سے استاد بننے کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ بدھ مت میں بودھی ستوا کے تصور جیسا ہے۔ ایک بودھی ستوا وہ ہے جو نروان حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا میں واپس آتا ہے تاکہ باقی تمام مخلوقات کو بھی جہالت کے اندھیروں سے نکال سکے۔ تو جوناتھن سمجھ گیا تھا کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کی قدر تبھی ہے جب وہ اسے بانٹے۔ ہاں، ان لوگوں کے ساتھ جو ابھی تک محدود زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقی آزادی خود کو آزاد کرنے کے بعد دوسروں کو آزاد کرانے میں ہے۔ تو وہ واپس جاتا ہے اور وہاں اسے اپنے جیسے ہی آؤٹ کاسٹ کرندے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک فلیچر سیگل بہت غصے والا اور باغی ہے۔ جی، فلیچر بالکل ویسا ہی ہے جیسا جوناتھن خود اپنی جوانی میں تھا، اور جوناتھن اسے اپنا پہلا شاگرد بناتا ہے۔ وہ اسے صرف اڑنا نہیں سکھاتا بلکہ معافی کا سبق بھی دیتا ہے۔ معافی؟ کس کو معاف کرنا؟ اس جھنڈ کو جس نے انہیں نکالا تھا۔ جوناتھن کہتا ہے کہ غصہ اور نفرت وہ زنجیریں ہیں جو ہمیں باندھے رکھتی ہیں۔ اور پھر وہ ایک حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر سیدھا جھنڈ کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں ہزاروں بگلے انہیں مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی خوبصورتی سے پرواز کرتے ہیں کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم واقعہ ہوتا ہے۔ فلیچر ایک چٹان سے ٹکرا کر تقریباً مر جاتا ہے۔ ہاں، اور پورا جھنڈ اسے مردہ سمجھ لیتا ہے، لیکن جوناتھن اسے کہتا ہے کہ تم اپنی سوچ کی قید سے آزاد ہو، یہ جسم کوئی حقیقت نہیں۔ اور فلیچر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو جھنڈ اسے شیطان یا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جی، اور یہیں سے کہانی کا چوتھا اور سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جوناتھن دیکھتا ہے کہ اس کی تعلیمات کا بوجھ اب فلیچر اٹھا سکتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی جو اکثر عظیم اساتذہ کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ مطلب؟ لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو پرندوں نے اڑان کی مشق چھوڑ دی؟ ہاں، اور جوناتھن کے نام پر پتھر جمع کرنا اور مقدس گیت گانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اڑان کو ایک مقدس رسم بنا دیا جس کی اجازت صرف چند خاص پرندوں کو تھی۔ یعنی اصل پیغام ہی کھو گیا۔ وہ آزادی جس کے لیے جوناتھن نے اتنی جد و جہد کی، وہ دوبارہ رسم و رواج کی قید میں آ گئی۔ بالکل، اور کئی نسلوں تک یہی چلتا رہا۔ لیکن پھر کتاب کے آخر میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہاں، ایک نوجوان بگلا اینتھونی سیگل سوال اٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اگر جوناتھن اتنا عظیم تھا تو اس نے ہمیں اڑنے سے کیوں روکا؟ وہ خود تو اڑتا تھا۔ اور اس سوال کے ساتھ ہی وہ حق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اور کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، ایک نئے جوناتھن کے سفر کے آغاز پر۔ یہ ایک بہت طاقتور اختتام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سچائی کسی ایک شخص کی میراث نہیں، اسے ہر نسل کو خود دریافت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جوناتھن کا سفر ایک عام پرندے سے شروع ہو کر ریکارڈ توڑنے، سماج سے نکالے جانے اور آخر میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے تک جاتا ہے۔ اور پھر واپس آ کر سکھانے اور پھر اس کی تعلیمات کا مذہب بن جانے تک۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ خود شناسی اور اپنی ذات کی لامحدودیت کو پہچاننے کا ایک استعارہ ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی آزادی باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ ہماری سب سے بڑی زنجیریں سماج یا حالات نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن کی بنائی ہوئی حدود ہیں۔ جب ہم اپنی ذہنی حدود کو توڑتے ہیں تو جسمانی دنیا کی پابندیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر علم کو بانٹنا۔ جی، جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جوناتھن نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو یہ گہری اور فکر انگیز کہانی پسند آئی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید شاہکار کہانیوں کے لیے ڈریم ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر آپ اپنی زندگی کی کوئی ایک حد توڑ سکتے تو وہ کیا ہوتی اور کیوں؟